السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب شروط الصلاة و ارکانها و واجباتها میں فرماتے ہیں وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ 14. اس سے پہلے ہم نے شروط الصلاۃ پڑھے کہ نماز کے کتنی شروط ہے، اور پھر اسی ضمن میں وضو کے شروط، وضو کے فرائض وغیرہ، نواقض الوضو، یہ سب کچھ اسی میں پھر آیا۔ تو اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ 14. نماز کے ارکان 14 ہے، 14۔ ارکان جمع ہے اور اس کا مفرد ہے رکن، رکنن۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں نماز کے، وہ ایسے اقوال اور افعال ہے جن سے نماز کی حقیقت مرکب ہوتی ہے، جن سے نماز کی حقیقت بنتی ہے۔ تو جب ان ارکان میں سے کوئی ارکان رہ جائے تو نماز شمار نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو سجدہ سہو بھر سکتا ہے۔ تو رکن جو ہے، نماز کے جو ارکان ہے، رکن کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص عمدن اور قصدن جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، اور اس میں اتفاق ہے علماء کا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص سے کوئی رکن رہ جاتا ہے، یعنی سہون اس سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اگر اس کو ممکن ہے اس کا تدارک کرنا اور اس حکم کو لے کے آنا، وہ رکن ادا کرنا، تو پھر اس پر وہ اتفاقاً واجب ہے کہ وہ اس رکن کو مکمل کرے۔ لیکن جب اس کو ممکن نہ ہو اس رکن کو پانا، اس رکن کا تدارک کرنا، تو جمہور علماء کے نزدیک اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی جس رکعت میں کوئی رکن رہ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ رکعت شمار نہیں کرنی ہے۔ اگر اس کو 4 رکعت نماز پڑھنے تھے اور ایک رکعت میں اس کا کوئی رکن رہ گیا ہے، تو اس کو وہ رکعت شمار نہیں کرنی ہے، اس کو وہ رکعت دہرانی ہے۔ تو بہرحال شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ارکان الصلاۃ 14۔ اب نماز کے ارکان جو ہے وہ 14 ہے۔ نمبر 1، القیام مع القدرہ، قیام کرنا قدرت کے ساتھ، یعنی جس کو طاقت ہو، جس کو قدرت ہو قیام کا، اس کے لیے قیام کرنا رکن ہے۔ یعنی جب انسان تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کرتا ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام جس کو کہتے ہیں، اور اس تکبیر سے جب وہ نماز میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ کھڑا رہتا ہے، اور کھڑا رہ کے وہ
نماز میں جو ہے قراءت کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھتا ہے یا کچھ آیات پڑھتا ہے، تو بہرحال یہ جو قیام وہ کرتا ہے اسی کو مراد وہی قیام ہے یہاں پر مراد وہی قیام ہے۔ تو قیام کے ساتھ یعنی کھڑا ہو کے نماز پڑھنا یہ رکن ہے نماز کا، جس کو کھڑا ہونے کی طاقت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اس سے یہ رکن ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کمزور ہے، کوئی شخص جو ہے پیرالائز ہے یا بیمار ہے اتنا کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اس سے یہ رکن ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی قائما، کھڑا ہو کے نماز پڑھو، قائم ہو کے کھڑا ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ اگر آپ کو استطاعت نہ ہو فَقَاعِدًا تو بیٹھ کے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ اگر بیٹھ کے بھی استطاعت نہ ہو فَعَلَى جَنْبٍ تو ایک جانب، ایک جنب میں یعنی لیٹ کے، دائیں جانب لیٹ کے نماز ادا کرو۔ تو اس سے جو ہے یہ حدیث جو ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کھڑا پڑھنا جو ہے وہ رکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی قائما، کھڑا ہو کے نماز پڑھو۔ اگر استطاعت نہ ہو تب جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھو، جب استطاعت نہ ہوگی تب بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیام جو نماز کا ہے وہ رکن ہے، نماز کا قیام رکن ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کھڑا ہو جاؤ، قانتین یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ تو اس میں ابھی قومو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قیام پر دلالت کرتا ہے۔ تو بہرحال پہلا رکن ہے القیام مع القدرہ، قیام کرنا قدرت کے ساتھ، یعنی جس کو طاقت ہو۔ لیکن یہ قیام جو ہے، یہ جو رکن ہے، یہ صرف فرض نمازوں میں ہے، جو فرض نماز ہے انہی میں قیام رکن ہے۔ جو نفلی نمازیں ہیں ان میں قیام رکن نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1115، فرمایا ہے ان صلی قائما فہو افضل، اگر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو افضل ہے، ومن صلی قائدا اور جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھے فلہ نصف اجر القائم، اس کو اس شخص کا نصف اجر ہے جو کھڑا ہو کے نماز پڑھے، یعنی بیٹھے ہوئے کو نصف اجر ہے۔ ومن صلی نائما اور جو شخص جو نائمن یعنی سو کے یعنی لیٹ کے جو نماز پڑھے فلہ نصف اجر القائد، تو اس کو قائد کا جو بیٹھ کے نماز پڑھنے والا ہے اس کا بھی نصف الاجر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نصف الاجر جو ہے، جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ تو یہ نصف اجر جو ہے یہ اس شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے جو نفلی نماز پڑھے، نفلی نماز بیٹھ کے پڑھے، ورنہ فرض نماز جو ہے کھڑا ہو کے پڑھنا وہ رکن ہے نماز کا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے 1117 کی انہوں نے فرمایا ہے صلی قائما، کھڑا ہو کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، جب طاقت نہ ہو تب بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام، اور دوسرا رکن ہے نماز کا تکبیرۃ الاحرام، یعنی وہ تکبیر جس سے وہ تمام چیزیں جو نماز میں حرام ہوتی ہے جو اس سے پہلے حلال ہوتی، جو اس سے پہلے نماز پڑھنے والے کے لیے حلال تھی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے والے کے لیے بات کرنا، نماز سے پہلے بات کرنا حلال تھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ تکبیر ہے جو اللہ اکبر کہہ کے ایک مسلمان کو نماز میں داخل ہونا ہے، تکبیرۃ الاحرام سے ہی وہ نماز میں داخل ہوگا۔ اور یہ پہلا تکبیر جو ہے جس سے ایک انسان، ایک مسلمان نماز میں داخل ہوتا ہے، یہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے۔ اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کیے بغیر نماز میں داخل ہو جائے، یعنی اس نے صرف مثلا رفع الیدین کیا اور اللہ اکبر اس نے نہیں پڑھا، تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام جو ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یہ اتفاقاً اہل علم کے اتفاق سے یہ نماز کا رکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکی ہے، وتحریمها التکبیر، اور اس کا تحریم تکبیر ہے، یعنی یہی تکبیرۃ الاحرام یہی اس کا تحریم ہے، اس کو حرام کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اس سے پہلے اس کے لیے حلال تھی۔ وتحلیلها التسلیم، اور اس کا تحلیل جو ہے، حلال کرنا جو ہے، وہ تسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو نماز اچھے سے ادا نہیں کرتا تھا، اس کو نماز سکھائی کہ آپ کو نماز کیسے ادا کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اذا قمت الى الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فکبر، تو آپ تکبیر کہو سب سے پہلے، جس سے یہ پتہ چلا کہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے نماز کا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وقراءۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو، چاہے وہ سری نماز ہو۔ تو یہی امام ثوری رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، امام شافعی کا قول ہے، امام مالک کا قول ہے، امام احمد کا قول ہے، اور یہی جو ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے نماز میں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہوں نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ امام بخاری نے یہ حدیث اپنی کتاب میں لائی ہے، حدیث نمبر 756، 756۔ تو اس سے واضح ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں رکن ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 41، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی صلاۃً، جو کوئی شخص کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے فرض، چاہے نفلی، چاہے جہری، چاہے سری، کوئی بھی نماز پڑھے، من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں وہ فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج، تو وہ نماز اس کی خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے۔ تو یہ خداج کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں غیر تمام، وہ مکمل نہیں ہے، پوری نہیں ہے، یعنی وہ ناقص ہے۔ جب اس کی نماز ناقص ہے تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی، تو وہ شمار نہیں ہوگی، اور ناقص نماز کو نماز نہیں کہیں گے، اسی لیے کہا لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز ناقص ہے۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے۔ اس کے بعد والرکوع، رکوع کرنا رکن ہے، رکوع کرنا بھی رکن ہے، یعنی رکوع کا جو رکوع کیا جاتا ہے وہ رکن ہے، اور جو اس میں تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتے ہیں اس کے متعلق ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال رکوع کرنا، رکوع کی ہیئت میں جانا، وہ رکن ہے نماز کا۔ تو جس شخص سے رکوع رہ جائے اس کی نماز باطل ہے، یا جس رکعت میں وہ رہ جائے وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کو وہ رکعت دہرانی ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے، کوئی شخص قیام کر کے ڈائریکٹ سجدے میں اترتا ہے، قیام کیا تھا اس نے، تو اس کو رکوع میں اترنا، رکوع میں جانا تھا، لیکن
وہ رکوع میں جانے کے بجائے سجدے میں ڈائریکٹ اترتا ہے، تو اگر اس کو سجدے میں ہی اسی وقت جو ہے اس کو یاد آئے کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا، تو اس کے لیے ممکن ہے رکوع کا پانا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی وقت واپس جو ہے کھڑا ہو کے رکوع میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سجدہ کرے گا اور نماز مکمل کر کے جو ہے وہ سجدے سہو دے گا، کیونکہ اس سے یہ سہو ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو یاد نہیں آیا اور اس نے رکوع نہیں کیا اور وہ سجدے میں چلا گیا، پھر دو سجدہ دینے کے بعد مثلا وہ پھر سے اٹھا اور پھر اس کو مثلا چوتھی رکعت میں یاد آیا کہ میں نے تیسری رکعت میں رکوع نہیں کیا تھا یا دوسری رکعت میں نے رکوع نہیں کیا تھا، تو وہ اس رکعت کو پھر شمار نہیں کرے گا، پھر وہ نئی رکعت پڑھے گا، پھر وہ اس کے بجائے نئی رکعت پڑھے گا اور آخر پہ سجدے سہو دے گا۔ تو بہرحال رکوع کرنا جو ہے وہ رکن ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس کے بعد والرفع منہ، رکوع سے اٹھنا، یعنی رکوع سے جب اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تو اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، جو حدیث ہے ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 856، ابو داود کی حدیث 856، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، تو آپ رکوع کرو یہاں تک کہ آپ رکوع میں آپ کو اطمینان ہو جائے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، تو جب آپ اس کے بعد فرمایا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ آپ کو وہ جب جو اٹھنے کی حالت ہو اس میں آپ کو اطمینان ہو جائے، یعنی اطمینان سے مراد ہے کہ ہر جو عضو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ آئے اور ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ آئے، یعنی مکمل طور سے پوری طرح سے آپ کھڑے ہو جاؤ، وہ رکن ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے اگر کوئی شخص رکوع کرتا ہے اور رکوع کے بعد وہ پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوتا اور آدھا ہی کھڑا ہو کے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ اس کی نماز کوئی قبول نہیں کرتا، 60 ہے کہ 70 سال جو ہے حدیث میں انہیں یہی دو بیان کیے گئے ہیں، یعنی شاید غالباً 60 سال، 60 سال تک کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کہ وہ رکوع مکمل نہیں کرتا ہوگا، سجدہ مکمل نہیں کرتا ہوگا، یعنی ان کو جو ہے جو رکن ہے رکن کو پوری طرح ادا نہیں کرتا ہوگا، تو رکوع سے اٹھنا پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ یہاں تک کہ ہر ایک جوڑ اپنی جگہ پر آئے تو وہ رکن ہے، اور اس کے بعد وہ سجود علی الاعضاء السبعہ، اور اس کے بعد سجدہ کرنا بھی رکن ہے لیکن 7 پارٹس پر، جسم کے 7 اعضاء پر، ٹھیک ہے؟ اور وہ 7 اعضاء ہے انسان کے 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر، ہو گئے 6، اور 7واں ہے اس کا جبہہ اور ناک، یعنی جو ماتھا ہے، ماتھا اور ناک ایک ہی شمار ہوگا، تو یہ 7 اعضاء ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء سے 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، امرنا ان نسجد علی 7 اعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ الجبہہ، یعنی سر، یعنی ماتھا،
لیکن وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ، لیکن اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا. یعنی جب جبہہ کہا اور ناک کی طرح اشارہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی ہے. اس میں جبہہ بھی آیا یعنی اس میں ماتھا بھی آیا اور اس میں ناک بھی آئی اور یہ ایک ہی شمار ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے دو ہاتھوں کا ذکر کیا، دو گھٹنوں کا ذکر کیا اور دو پیروں کا ذکر کیا. تو یہ سات اعضاء ہے اور یہ سات ہڈیاں ہیں جن پر ایک مسلمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ حدیث بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 812. تو سجدہ کرنا رکن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والاعتدال منہ، اور پھر اس سے اعتدال یعنی اعتدال کے ساتھ سجدہ کرنا جو ہے وہ رکن ہے. اور اعتدال یعنی پھر اس کے بعد کھڑا ہونا یعنی بیٹھنا، اس کے بعد کھڑا ہونا اور اعتدال سے کھڑا ہونا، پوری طرح کھڑا ہونا وہ رکن ہے. ایسا نہیں کہ کوئی شخص جو ہے ایک سجدہ کرتا ہے پھر تھوڑا سا اٹھتا ہے یعنی نصف جو ہے نصف ہی اٹھتا ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے. تو جو شخص اس طرح نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز ضائع ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے بعد ایک سجدہ کرنے کے بعد مکمل طور سے اٹھ کے بیٹھنا یہ رکن ہے. پھر جو جلسہ ہے بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان، والجلسۃ بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ رکن ہے، وہ رکن ہے. اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی شخص کو جس کو نماز سکھائی، اس کو کہا تم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے سجدہ میں. ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدہ سے اٹھو یہاں تک کہ آپ اطمینان سے بیٹھو. ثم مسجد یعنی پھر اطمینان سے بیٹھو یہاں تک کہ بیٹھ کے ہر ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ آئے، ہر ایک جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ آئے. ثم مسجد پھر دوسرا سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ آپ کو سجدے میں اطمینان ہو یعنی اطمینان کے ساتھ آپ سجدہ کرو. اور سجدہ میں جب آپ رکو تو ہر ایک ہڈی جو ہے سجدہ میں اس جگہ پر آئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جو ہے ارکان ہے نماز کے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، اور یہ تمام ارکان جو ہے ان تمام ارکانوں میں طمأنینہ یعنی اطمینان کا ہونا. تو اطمینان جو ہے اطمینان کیسے ہوگا کہ جو کچھ بھی ان ارکان میں پڑھنا ہے وہ جب مکمل ہوگا پڑھ کے تو انسان کو اطمینان ہوگا. تو جب ایک شخص رکوع کرتا ہے تو وہ اس میں جب سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اگر ایک ہی بار اس نے پڑھا تو یہ اطمینان ہوا یعنی وہ ٹھہرا، رکوع میں ٹھہرا، وہ اتنے وقت تک کہ اس نے یہ تسبیح ادا کی تو یہ اطمینان ہوا. یا اگر اس کو 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے تو وہ تو زیادہ ہی پھر اس میں اطمینان ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن کم سے کم ایک بار اچھے طریقے سے آہستہ سے پڑھنا جو ہے یہاں تک کہ پوری طرح سے جو ہے وہ رکوع میں آ جائے تو وہ رکن ہے. اور رکن میں یہ اطمینان جو ہے تمام ارکان میں اطمینان بھی رکن ہے، تمام ارکان میں اطمینان رکن ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ ترتیب، اور ترتیب جو ہے ترتیب بھی رکن ہے. اور جیسے کہ پہلے رکوع کرنا پھر سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ جس طرح سے نماز ادا کی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے رکوع سے پہلے سجدہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے کیونکہ اس نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ترتیب کے بغیر نماز پڑھی ہو، پہلے سجدہ کیا ہو پھر رکوع کیا ہو وغیرہ وغیرہ. تو ترتیب بھی رکن ہے. اس کے بعد والتشہد الاخیر، اور آخری تشہد یعنی اگر 2 رکعت کی نماز ہے اس میں جو دوسری رکعت میں تشہد ہے یہ رکن ہے. اگر 4 رکعت کی نماز ہے اس میں جو چوتھویں رکعت میں جو تشہد ہے وہ رکن ہے یعنی تشہد کے لیے بیٹھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے لیے جو بیٹھنا ہے وہ رکن ہے. ٹھیک ہے؟ اور بیٹھنا بھی، اور یعنی یہاں پر کہتے ہیں والجلوس لہو،
اور اس کے لیے بیٹھنا اور تشہد کرنا، یعنی یہ دعا پڑھنا پہلے سے ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک، تو یہ رکن ہے لیکن دوسرے تشہد کا، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں جو تشہد آپ کو کرنا ہے پڑھنا ہے وہ رکن ہے، تو دوسری رکعت میں جو تشہد ہے وہ رکن نہیں ہے۔ اور تشہد کے لیے، چوتھی رکعت کی تشہد کے لیے بیٹھنا بھی رکن ہے، والجلوس لہ، بیٹھنا بھی رکن ہے۔ تو اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو تیسری رکعت میں آپ کو تشہد پڑھنا ہے وہ رکن ہے، اور اس کے لیے جو بیٹھنا ہے وہ بھی رکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا السلام علی اللہ، ایسا مت کہو کہ السلام علی اللہ، لیکن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اذا قعد احدکم فی الصلاة فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک، جب آپ میں سے کوئی بیٹھے نماز میں یعنی تشہد کے لیے تو وہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 831۔ تو تشہد جو ہے، تشہد رکن ہے اور اس کے لیے بیٹھنا بھی رکن ہے، لیکن جو آخری تشہد ہو، تو بیچ والا جو تشہد ہے وہ رکن نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ تو والصلاۃ علی النبی، اور پھر آخری تشہد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور جو آخر پر جو 2 سلامیں پھیرنا ہے وہ رکن ہے، وہ رکن ہے۔ لیکن اس میں پھر اختلاف ہے کہ کیا دونوں سلامیں رکن ہے کہ ایک سلام پھیرنا رکن ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ درود ابراہیم اور آخر پر جو سلام ہے وہ رکن ہے۔ پھر وہ اختلافی مسئلہ ہے کہ اس میں پھر جو ہے کتنی سلامیں، ایک سلام پھیرنا رکن ہے کہ دونوں سلام پھیرنا رکن ہے۔ بہرحال کم سے کم ایک سلام پھیرنا تو رکن ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، ایک سلام پھیرنا تو رکن ہے۔ پھر دوسری سلام میں جو ہے، دوسری سلام میں پھر اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ دوسری سلام پھیرنا رکن ہے کہ رکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نماز کے 14 ارکان ہیں جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے واضح کیے، اور ان کی دلیلیں بھی جو ہے، ان کی دلیلوں کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم آگے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔